السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفي القرآن الحكيم: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والصوم رمضان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آج سورۃ الحجرات کی ابتدائی 5 آیات کی تلاوت آپ سب کے سامنے کی ہے۔ سورۃ الحجرات، سب سے پہلے تو حجرات کا معنی معلوم کیا جائے گا کہ حجرات کہتے کسے ہیں۔ حجرات دراصل حجرہ کی جمع ہے، اور حجرہ ایسے کمرے کو کہا جاتا ہے جو 4 دیواری کے اوپر مشتمل نہ ہو، بلکہ کسی چادر کے ذریعے، کسی ایسے چھت کے ذریعے جو پکی چھت نہ ہو، اس طرح کے ذریعے کوئی ایک کمرہ نما بنا دینا، ایسے اس چیز کو حجرہ کہا جاتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں رہا کرتے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات جہاں رہا کرتی تھیں، ان کے پاس آج کے دور میں یہ جو پکے مکانات ہیں، اس طرح کے کوئی مکانات نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ 4 دیواری کے طور پر 4 پردے لگا کر یا کچھ کھجور کے درختوں کو سہارا یا دیوار نما بنا کر کمرے بنا دیا کرتے تھے، گھر نما بنا دیا جاتا تھا، اور اسی میں
آپ علیہ السلام، آپ کے ازواج اور دوسرے اصحابہ کرام کے اپنے اپنے گھر اسی طرح سے ہوا کرتے تھے، اسی لیے ان کو حجرہ کہا جاتا تھا کہ آپ علیہ السلام کا حجرہ ہے، یا حضرت ابو بکر کا حجرہ ہے، تو اس طرح کے وہاں کے معاملات تھے۔ اچھا، اس صورت کے اندر مکمل 18 آیات ہیں اور 2 رکوع ہے، اور یہ صورت مدنی ہے یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ معاملہ کچھ یوں ہوا کہ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی کہ آپ علیہ السلام کے پاس کچھ بنی تمیم کے کچھ افراد آپ علیہ السلام کے پاس آئے۔ آپ علیہ السلام کے پاس آنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایک بنی تمیم کا قبیلہ تھا کہ ان کا کوئی امیر مقرر نہیں تھا، کوئی ان کا سردار مقرر نہیں تھا، کوئی بڑا مقرر نہیں تھا۔ یہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے کہ آ کر کہنے لگے، یعنی اپنا امیر تجویز کروانے آئے کہ آپ علیہ السلام ہماری جماعت میں سے کسی ایک کو امیر منتخب فرما دیں ہماری قبیلے کے لیے، ہمارے قوم کے لیے۔ یہ لوگ آئے تو ان کو عرب کے آداب کا معلوم نہیں تھا، عرب کے جو رہن سہن ہے عربوں کا وہ معلوم نہیں تھا، ان چیزوں سے یہ لوگ ناآشنا تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ آپ علیہ السلام کے پاس، حجرے کے پاس آ کر یا محمد کی آوازیں لگانا شروع کر دی۔ ان کو ادب معلوم نہیں تھا کہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے ہیں، کہ کس طرح ادب کے ساتھ آپ علیہ السلام کے پاس جانا ہے، کس طرح اجازت لینی ہے۔ یہ لوگ اس چیز سے ناواقف تھے، تو انہوں نے آ کر حجرے سے باہر سے، آپ علیہ السلام کے حجرے کے باہر سے ہی آوازیں لگانا شروع کر دی۔ ایک تو یہ وجہ تھی۔ دوسری، اس کے اندر معاملہ یہ ہوا، یہ آیت جو آوازیں لگانے والی ہے، یہ آیت نمبر 2 میں اس کا ذکر ہے۔ پہلی آیت کے اندر جو ذکر ہے اس کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ جب یہ لوگ آئے آپ علیہ السلام کے پاس تو ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بھی ان کے ساتھ تھے۔ تو حضرت ابو یہ اور آپ علیہ السلام بھی وہاں موجود تھے، سب لوگ موجود تھے، تو مشورہ ہو رہا تھا کہ کس کو ہم اس بنو تمیم کا امیر مقرر کیا جائے۔ تو آپ علیہ السلام سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو مقرر کر دیا، ایک شخص کے بارے میں بتایا کہ یہ فلاں بھائی فلاں، یہ اس قوم کا کیا ہوگا، امیر ہوگا۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ کہا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے جواب میں کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہوگا بلکہ یہ ہوگا۔ تو جب آپس کے اندر یہ معاملات ہونے لگے، صدیق اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر یہ بات ہونے لگی، تو ان کی آواز تھوڑی سی تیز ہو گئی، یعنی ایک اس طرح سے ہو گیا کہ ایسی کیفیت بن گئی کہ ایک طریقے سے بحث کی کیفیت بن گئی، اور آپ علیہ السلام اس وقت اس جگہ پر موجود تھے۔ اتنے میں یہ آیات نازل ہو گئیں کہ اس آیات کے نازل کرنے پر ان صحابہ کرام کو اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو لوگ قبیلے والے آئے تھے ان کو اور تمام صحابہ کرام کو یہ آیات نازل، ان کے اوپر یہ آیات نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ آپ علیہ السلام کا مقام کیا ہے، آپ علیہ السلام کے ساتھ بیٹھنا کس طرح ہے، آپ علیہ السلام کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے۔ آپ علیہ السلام ہو تو آپ علیہ السلام سے پہلے اپنے مشورے نہیں دینے، اسی طرح آپ علیہ السلام کو اس طرح آوازیں دے کر نہیں بلانا جیسے ہم بعضوں کو ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کی اصلاح کے لیے ان آیات کو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہت اعلیٰ ہے، نبی آپ علیہ السلام کا مقام اللہ کے بعد ہے، آپ کی عزت اور احترام سب سے بڑھ کر ہے۔ تو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم،
یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے لوگو، فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اپنے مشورے کو، اپنی باتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مت لے کے جاؤ، یعنی اللہ اور رسول سے آگے مت بڑھو۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنی باتوں کو، اپنی پیش قدمی کو، اپنی چیزوں کو، اپنے مشوروں کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ لے کے جاؤ۔ تو اس آیت سے ان صحابہ کرام کو تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ آپ علیہ السلام سے پہلے مشورے دینے شروع کر دیے، آپ علیہ السلام خاموشی سے سن رہے ہیں اور وہ فیصلہ آپ سے کروانے آئے ہیں اور آپ کی جگہ آپ مشورے دے رہے ہیں، تو آپ کو ایک بطور اصلاح کے یہ آیت نازل ہوئی کہ ایسا نہ کیجیے کہ اپنی باتوں کو رسول اللہ کی باتوں سے اور اللہ کی باتوں سے پیچھے رکھیے۔ فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہیں، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت جاننے والے اور بہت سننے والے ہیں۔ اچھا، یہ آیات تو نازل ان صحابہ کرام کے لیے ہوئی جو آپ علیہ السلام سے پہلے ان بنو تمیم کے لوگوں کو مشورہ دینے لگے کہ یہ لوگ آپ کے امیر ہوں گے، یہ آپ کے امیر ہوں گے۔ تو یہ آیت خاص ان صحابہ کرام کے لیے نہیں ہے، یہ آیت ہمارے لیے بھی ہے۔ اب یہ آیت ہمارے لیے کیسے ہو سکتی ہے؟ ہمارے لیے اس کے اندر یہ پیغام ہے کہ جب کوئی معاملہ ہو، کوئی بھی ایسی چیز ہو، تو سب سے پہلے اللہ اور رسول کو ترجیح دینا ہے۔ ہر معاملے کے اندر اللہ کی بات کو اور رسول اللہ کی بات کو ترجیح دینا ہے، اپنے مشورے کو، اپنی عقل کو، اپنی باتوں کو آپ علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالی سے پیچھے رکھنا ہے۔ شادی بیاہ کا معاملہ ہے یا کسی اور دوسرے ایونٹس کا معاملہ ہے، قربانی کا معاملہ ہے، زکوٰۃ کا معاملہ ہے، حج کا معاملہ ہے، کسی بھی چیز کا معاملہ ہے، غمی کا معاملہ ہے، انتقال کا معاملہ ہے، طلاق کا معاملہ ہے، کسی بھی چیز کا معاملہ ہے، یہ غم کے معاملات ہیں۔ تو فرمایا ان معاملات میں سب سے پہلے مشورہ کس کا لینا ہے؟ اللہ کا لینا ہے اور رسول اللہ کا لینا ہے، کہ اس کے اندر، ان معاملات کے اندر ہمیں اللہ کی کیا تعلیمات ہے، ان معاملات کے اندر رسول اللہ کی کیا تعلیمات ہے، پہلے اس کو دیکھنا ہے، پھر اپنے رسم و رواج، اپنے خاندانوں کو دیکھنا ہے۔ تو ہر معاملے کے اندر اللہ اور رسول اللہ کو پہلے نمبر پہ رکھنا ہے، اس کے بعد اپنے معاملات کو، اپنے خاندان کو، اپنی برادری کو رکھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ علیہ السلام کا حکم پیچھے ہو جائے اور ہماری خاندانی رواج، ہمارا خاندانی رسم و رواج، ہمارا خاندانی کلچر وہ آپ علیہ السلام کی باتوں سے یا اللہ کی باتوں سے اوپر ہو جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اپنی باتوں کو، اپنے مشوروں کو، اپنے خاندانی نظام کو، اپنے برادری کلچر کو، اپنے سوسائٹی کے رہن سہن کو، اپنی ذات کے رہن سہن کو، اپنے ذات کے معاملات کو رسول اللہ اور اللہ کے احکامات سے پیچھے رکھو۔ پہلے، سب سے پہلے نمبر پر اللہ کی بات ہونی چاہیے اور دوسرے نمبر پر رسول اللہ کی بات ہونی چاہیے۔ آپ ان باتوں کے اوپر اگر عمل کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد اپنے خاندان کے بارے میں، اپنی برادری، اپنے رسم و رواج، جس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو آپ علیہ السلام نے منع نہیں کیا ہو یا شریعت نے اس سے منع نہیں کیا ہو، تو پھر اس کو آپ آگے لے کر آئیں۔ تو پہلے نمبر پر جب ہم رسول اللہ کی باتوں کو سامنے رکھیں گے
اور اللہ کی باتوں کو سامنے رکھیں گے، ہمارے معاملات اچھے سے اچھے ہو جائیں گے، ہمارا فنکشن جو بھی خوشی کا ہے اچھے سے اچھا ہوگا، آپ کے شادی کے معاملات اچھے سے اچھے تمام فضولیات سے پاک ہو جائیں گے اور برکتیں نازل ہوں گی۔ تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو، اے لوگو، اللہ اور رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور پیغام دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے اندر ایمان والوں کو حکم دے رہے ہیں، ان صحابہ کرام کو بھی حکم دے رہے ہیں اور ہمیں بھی حکم دے رہے ہیں کہ اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آواز کو بلند نہ کرو، اپنی آواز کو اونچی مت کرو، فوق صوت النبی، رسول اللہ نبی علیہ السلام کی آواز کے اوپر، یعنی تمہاری آواز کی کیفیت رسول اللہ کی آواز کی کیفیت سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، رسول اللہ کی آواز سے پست ہونی چاہیے، تمہاری آواز رسول اللہ کی آواز سے نیچے ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک حکم دے دیا، جیسے وہ آپس میں جب بحث کر رہے تھے، آپس میں بات کر رہے تھے تو آواز ان کی بلند ہو گئی تھی، آواز تیز ہو گئی تھی، تو فرمایا کہ جب تمہارے درمیان نبی بیٹھے ہوں تو تمہاری آواز پست رہے، تمہاری آواز بالکل خاموشی والی، خاموش بیٹھا کرو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو رسول اللہ کی آوازوں سے زیادہ بلند نہیں کرنا۔ تو یہ حکم ان کو بھی ملا، صحابہ کرام اور ان لوگوں کو بھی ملا، اور ہمیں بھی ملا کہ یہ حکم، اسی لیے علماء نے اس آیت کی تفسیر پہ یہ بات لکھی ہے کہ جب کوئی شخص مدینہ منورہ جائے اور مدینہ منورہ میں آپ علیہ السلام کے روضہ رسول پر جائے، جہاں آپ علیہ السلام اپنی قبر میں آرام فرما رہے ہیں، وہاں پر سلام کے لیے جب کوئی حاضر ہو تو وہاں پر حکم دیا گیا ہے کہ خاموشی کے ساتھ رہا جائے، کیونکہ وہاں پر آپ علیہ السلام کی ذات اقدس، یعنی آپ علیہ السلام کی قبر مبارک وہاں موجود ہے، اور آپ علیہ السلام، اور ہمارا عقیدہ ہے اور ہمارا مصمم عقیدہ ہے کہ آپ علیہ السلام اور تمام انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں کے اندر حیات ہیں، اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں۔ اب وہ کیسی کیفیت ہے زندہ ہونے کی، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی شہید کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ شہید جو ہے نا، یہ دراصل زندہ ہے، تمہیں ان باتوں کا شعور نہیں ہے کہ یہ کیسی زندگی اللہ نے ان کو دی ہے۔ تو شہید، انبیاء کا مقام شہید سے کہیں زیادہ ہے، تو انبیاء بھی اپنی قبروں کے اندر حیات ہیں۔ اب وہ کیسی حیات ہے، کیسے زندہ ہے، کیسے معاملات ہیں، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو فرمایا کہ جب علماء نے لکھا، مفسرین نے لکھا کہ جب کوئی قبر پہ آپ علیہ السلام کے روضہ اطہر پر جائے تو بالکل خاموش رہے، اور سلام بھی بہت آہستہ دھیمی آواز سے کرے، کہ وہاں پہ شور شرابہ نہ کرے، کیونکہ حکم ہوا ہے کہ اپنی آوازوں کو رسول اللہ کی آوازوں سے اوپر نہ کرو، اور وہاں آپ علیہ السلام کی ذات اس قبر مبارک میں موجود ہے، اس لیے حکم ہوا کہ وہاں پر بالکل خاموشی کے ساتھ وہاں پر سارے معاملات حل کیے جائیں۔ اور فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مت پکارو، ایسے مت بلاؤ جیسے دوسروں کو بلاتے ہو، جیسے آپس میں دوسرے دوستوں کو بلاتے ہو، یار ادھر آؤ، یہ ادھر آؤ، اس طرح کی باتیں رسول اللہ کے ساتھ نہیں کرنا۔ یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کا مقام کہیں زیادہ ہے، تو ان کے معاملے میں ادب کا لحاظ بہت زیادہ رکھنا۔ فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے نا، جیسے دوسروں کو بلاتے ہو، جیسے دوسروں کو آپس میں مخاطب کرتے ہو، ایسا اگر رسول اللہ کے ساتھ بھی یہ معاملہ رکھو گے، فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے نیک اعمال کو ایسے ضائع کر دے گا کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، وانتم لا تشعرون، کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا،
اور تمہارے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ ضائع ہو جائیں گے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کا کتنا ادب بتایا جا رہا ہے اس آیت کے اندر۔ اور وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر باقاعدہ نعوذ باللہ گستاخی کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کی شان کے اندر بکواسات کرتے ہیں یا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو ان کا کیا حال ہوگا؟ اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام کو کہا جا رہا ہے ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ صحابہ کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اگر تم نے جیسے دوسروں کو بلایا، اگر ایسے نبی کو بلایا نا، گستاخی کی نہیں بات ہو رہی، صرف بلانے کی بات ہو رہی، جیسے دوسروں کو بلاتے ہیں ایسے اگر نبی کو بھی بلا لیا نا، ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلیں گے۔ اور پھر وہ لوگ جو رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں یا اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ الامان والحفیظ۔ ہمیں ڈرنا چاہیے اس دن سے کہ ہمارے اندر سے کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے رسول اللہ کو تکلیف ہو، جیسے رسول اللہ پریشان ہو۔ ہم ایسا کوئی عمل نہ کر جائیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کے اوپر ناگواری گزرے، کہ ایسا عمل، ایسی باتیں نہ کریں ہم رسول اللہ کے بارے میں، یا ایسے اپنے اعمال، ایسے غلط اعمال میں ہم نہ لگیں کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری وجہ سے پریشان ہو جائے۔ تو بہت ڈرنے کی ضرورت ہے۔ آگے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر کریم۔ فرمایا کہ جو لوگ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز نیچے رکھتے ہیں نا، اب آگے بتایا ان لوگوں کے بارے میں، بتایا جن کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے نیچے ہوتی ہے۔ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى، در حقیقت یہی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تقوی والے ہیں۔ اللہ کے نبی سے نیچے جن کی آوازیں ہوتی ہیں، اللہ فرما رہے ہیں یہی لوگ اللہ کے نزدیک کیا ہیں؟ تقوی والے ہیں، اللہ کے نزدیک بہترین ہے، اللہ کے نزدیک، اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیمتی بندے یہی لوگ ہیں۔ فرمایا لہم مغفرۃ واجر عظیم، اور انہی لوگوں کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے، ایسی ہی لوگوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ یہ صحابہ کرام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر تمہاری آواز ان حضرات آپ علیہ السلام کی آوازوں سے نیچے ہوگی تو تم اللہ کے پسندیدہ بندے بن جاؤ گے، تم اللہ سے ڈرنے والے اور تقوی والے بندے بن جاؤ گے، اور تمہارے لیے پھر اللہ کی مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے۔ اب وہ آیات آ رہی ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جب بنو تمیم کے لوگ جو آئے تھے وہ آپ علیہ السلام کو حجرت سے پیچھے سے آوازیں دینے لگے تھے، تو ان کی مذمت کے اندر یہ آیت نازل ہوئی۔ فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، ان الذین ینادونک، اے نبی یہ جو آپ کو آپ کے حجرے سے پیچھے سے بلا رہے ہیں، اصل میں جب اس طرح کے بات ہوئی تھی، جب انہوں نے آپ علیہ السلام کو پیچھے سے بلایا تھا، آوازیں لگائی تھی، تو آپ علیہ السلام کو یہ چیز بہت بری لگی تھی۔ آپ علیہ السلام اس چیز سے بہت زیادہ ناراض ہوئے تھے کہ یہ کیا طریقہ ہے بلانے کا، یہ کیا طریقہ ہے کسی کو آواز دینے کا۔ تو آپ علیہ السلام کے اوپر یہ بات ناگواری گزری تھی کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ اس طرح آ کے بلا رہے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ آپ ٹھیک ہے، آپ کو یہ بات بری لگی تو آپ فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، جو لوگ آپ کو ان حجرت سے پیچھے سے بلاتے ہیں نا، انہوں نے جو آپ کو پیچھے سے بلایا، تو فرمایا اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر وہ لوگ ہیں جو اس کے بارے میں جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کے نبی آپ ٹھیک ہے آپ کو یہ بات بری لگی، لیکن اے اللہ کے نبی یہ لوگ ایسے لوگ ہیں ان کو اس بارے میں پتہ نہیں تھا، یہ بارے اس کے عرب کے کلچر کے بارے میں یہ نہیں جانتے، آپ کا ادب یہ لوگ واقف نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اس طرح کی حرکت کی ہے۔ تو آپ علیہ السلام تو حکم ہوا کہ آپ علیہ السلام ان کو معاف کر دیں کہ ان کو یہ بات معلوم نہیں تھی، تو آپ اپنا جو ناراضگی ہے یہ ناراضگی ان سے کیا کر دیں، ختم کر دیں۔ فرمایا اکثرهم لا یعقلون، ان میں اکثر وہ لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے، جو جانتے نہیں ہیں۔
اچھا آگے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ اب یہ آیت ان بنی تمیم کے لیے نازل ہوئی، ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ اے لوگو، ولو انہم صبروا، اے بنی تمیم کے لوگو، اگر تم صبر کر لیتے نا، وہاں پر آ کر تھوڑا سا صبر کر لیتے، ویٹ کر لیتے، آپ علیہ السلام باہر آ جاتے حجرے سے، پھر بات کر لیتے، تم جلدی نہیں مچاتے، آوازیں نہ لگاتے، تو تمہارے لیے کیا ہوتا، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوتا۔ تم نے اگر یہ کام کرتے نا، صبر کر لیتے، آپ علیہ السلام کا انتظار کرتے، آپ علیہ السلام آئیں گے تو ہم اپنی بات کو رکھیں گے، تو فرمایا اگر تم آپ علیہ السلام کے نکلنے کا، حجرے سے نکلنے کا انتظار کرتے اور تھوڑا صبر کر لیتے، یہ تمہارے لیے کیا تھا، بہتر تھا، یہ تمہارے لیے بہتر تھا۔ فرمایا واللہ غفور الرحیم، لیکن پھر بھی پریشان مت ہو، تمہیں اس بات کے بارے میں واقفیت نہیں تھی کہ کس طرح آپ علیہ السلام کو مخاطب کرنا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بس آج جو آیات ہم نے تمہیں بتا دی، آئندہ، آج تو یہ ہو گیا، آئندہ ایسے کام مت کرنا جس سے آپ علیہ السلام کو کسی بھی قسم کی تکلیف پہنچے، آپ علیہ السلام کو کسی بھی ناگواری ہو۔ تو یہ کچھ آیات، جو آیات 5 آیات تھیں، اس کے اندر آپ علیہ السلام کے کچھ آداب بتائے جا رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے سامنے کس طرح آنا ہے، کس طرح رہنا ہے۔ اس کے اندر ہمیں جو حکم ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہر معاملے میں اللہ کی بات کو، رسول اللہ کی بات کو ترجیح دینا ہے، آپ علیہ السلام کی آواز سے اوپر اپنی آوازوں کو نہیں کرنا، اور جس طرح ہم دوسروں کو مخاطب کرتے ہیں، ہمیں رسول اللہ کو ایسے مخاطب نہیں کرنا، بڑے ادب کے ساتھ آپ علیہ السلام کا نام لینا ہے، بڑے ادب کے ساتھ آپ کا ذکر کرنا ہے۔ جیسے ہم کسی دوسرے شخص کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر کوئی ادب لحاظ نہیں رکھتے، تو ایسا معاملہ آپ علیہ السلام رسول اللہ کے ساتھ نہیں کرنا۔ اور فرمایا کہ جو لوگ اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول سے نیچے رکھتے ہیں، اپنی باتوں کو اور رسول اللہ کے نیچے رکھتے ہیں، رسول اللہ اور اللہ کو ترجیح دیتے ہیں، تو فرمایا یہی لوگ اللہ کے نزدیک بہترین بندے ہیں، یہی لوگ اللہ کے نزدیک تقوی والے ہیں، اور انہی لوگوں کے لیے اجر عظیم ہے اور مغفرت ہے۔ تو یہ کچھ آیات کی تفسیر تھی، تشریح تھی اور شان نزول تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس کے بعد جو آیت نمبر 6، اچھا یہ سورت کے بارے میں ایک اور بات بتاؤں کہ یہ سورت شروع سے لے کر آخر تک آداب معاشرت کے اوپر ہے، کہ انسان کو زندگی کیسے گزارنی ہے، زندگی کے گڈ ہیبٹس کیا ہیں، زندگی کے مینرز کیا ہے، انسان کو ایک دوسرے سے کیسے بات کرنی ہے، ایک دوسرے سے کیسے تعلقات رکھنے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں کیسے ذہن سوچنا ہے، کیسی ذہنیت رکھنی ہے، یہ ساری باتیں سورۃ الحجرات کے اندر آئی ہیں۔ یہ سورۃ الحجرات کو منتخب کرنے کا مقصد، اس کا ترجمہ تفسیر کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ہمارے اندر یہ چیزیں بہت تیزی سے پھیلتی جا رہی ہیں، ہمیں ایک دوسرے کا ادب ہمارے اندر سے ختم ہو گیا، ہم ایک دوسرے کے اوپر غلط زبانی کر جاتے ہیں بڑے آرام سے، ایک دوسرے سے ہم بدگمانی آرام سے کر لیتے ہیں، کوئی بھی معاملہ ہو تو لعن طعن، جھوٹ، غیبت، سارے کچھ کر دیتے ہیں۔ تو یہ چیز بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے، اور اس صورت کے اندر ان تمام چیزوں کی مذمت کی گئی ہے کہ یہ ساری بری چیزیں ہیں، ان چیزوں سے بچو۔ تو یہ سورۃ الحجرات بہت بڑی صورت نہیں ہے، چھوٹی سی صورت ہے، 18 آیات ہیں، لیکن اس کے اندر جو پیغامات ہیں، جو میسیجز ہیں، وہ بہت بڑے بڑے میسیج اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں۔ تو یہ صورت کو خصوصی طور پر توجہ کے ساتھ سنیں اور اس کے اوپر عمل کریں، جو ارشادات آپ نے فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کہے کہ ایسے زندگی گزارنا ہے، اسی طرح ہمیں زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو کل سے باقاعدہ اس کا اندر وہ باتیں آئیں گی، آج کی باتیں بھی اسی معاشرے کے حوالے سے تھی کہ آپ سب سے پہلے آپ علیہ السلام کا ادب و احترام بتایا کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ کیسے مخاطب ہونا ہے، آپ علیہ السلام کے ساتھ کیسے معاملات رکھنے ہیں، اس کے بعد دوسرے لوگوں کے ساتھ کیسے معاملات رکھنے ہیں، وہ انشاءاللہ کل سے آئیں گے۔ تو اس کے اندر بہت خصوصی توجہ رکھیں کہ یہ چیزیں ہمارے اندر آئیں، یہ جو معاشرے کے اندر برائیاں پھیلی ہوئی ہیں اور ہمارے اندر بھی آ گئی ہیں، یہ برائیاں کیا ہوں کسی طریقے سے نکل جائے، ختم ہو جائے۔ جب یہ برائیاں نکلیں گی تو آپس میں محبت پیدا ہوگی، نفرتیں ختم ہوں گی۔ یہ نفرتیں پھیلنے کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے معاملے کو خراب کیا ہے ایک دوسرے کے بارے میں۔ تو آج کی جو ہمارے پاس حدیث ہے،
حدیث بہت مشہور حدیث ہے، آپ تمام حضرات جانتے بھی ہیں، سنتے بھی ہوں گے۔ اور ابتدائی جو بچہ ہوتا ہے 1 کلاس کا 2 کلاس کا، ان کی اسلامیات کے بک کے اندر بھی یہ احادیث ہوتی ہیں، اور باقاعدہ اس کے چیپٹر ہوتے ہیں کہ ارکان اسلام کے بارے میں، کہ اسلام کے ارکان کیا کیا ہیں، اسی کے اوپر یہ حدیث ہے۔ فرمایا ان ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، یعنی حضرت عبداللہ یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کی جو بنیاد رکھی ہے وہ 5 چیزوں پہ رکھی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ کیا ہے بھائی؟ فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ سب سے پہلے نمبر پر اسلام کی جو بنیاد ہے، جس سے اسلام کے اندر انسان داخل ہوتا ہے، فرمایا اللہ الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ، کہ سب سے پہلے اگر انسان مسلمان ہونا چاہتا ہے تو اللہ کے اوپر ایمان لانا لازمی ہے، اللہ کو اپنا معبود ماننا، تسلیم کرنا یہ لازمی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر صرف اللہ پر ایمان نہیں لانا، صرف اللہ ہی کو معبود نہیں ماننا، اس کا اگلا جز فرمایا وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور بندہ ماننا، یہ بھی اسلام کی پہلی شرط ہے۔ کہ اگر کوئی شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور رسول اللہ کو اللہ کا نبی نہیں مانتا، یا رسول اللہ کے بارے میں کچھ غلط کانسیپٹ ہے، تو ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کے لیے سب سے پہلے نمبر پر 2 شرط بتا دی، کہ وہ 5 چیزوں میں سے پہلے نمبر پہ فرمایا کہ اللہ پر ایمان رکھنا، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، اللہ ہی کو اپنا وکیل ماننا، اللہ ہی کو اپنا کارساز ماننا، اللہ ہی کو اپنا رازق ماننا، اللہ ہی سے سارے کچھ ہونے کا یقین ہونا، اسی طرح رسول اللہ کو اللہ کا نبی ماننا، سچا نبی ماننا، پکا نبی ماننا، رسول ماننا، اور اس کے ساتھ ایک عقیدہ یہ بھی رکھنا کہ آپ علیہ السلام اللہ کے آخری رسول ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی قیامت کے بعد تک بھی آپ علیہ السلام کے بعد یہ انبیاء کا چیپٹر کلوز ہو گیا، اسٹیمپ لگ گئی، اب آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ عقیدہ بنیادی عقیدہ ہے۔ اگر کسی شخص کے اندر اس عقیدے کے اندر ایک نقطے کے برابر بھی، ایک ڈاٹ کے برابر بھی کوئی کنفیوژن ہے، تو وہ انسان اپنے آپ کے بارے میں یہ سوچ لے کہ وہ انسان مسلمان نہیں ہے، وہ انسان مسلمان نہیں ہے، یہ حتمی فیصلہ ہے۔ اس معاملے کے اندر ذرا برابر بھی ڈاٹ کی، ذرا برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر ہلکا سا بھی کوئی ڈاؤٹ، کوئی کنفیوژن آ رہی ہے ان عقائد کے بارے میں، تو وہ اپنے اعمال کے اوپر نظر رکھ لے، اپنے دل کے اوپر نظر رکھ لے، اور اللہ سے سچی توبہ کرے، استغفار پڑھے، اور دوبارہ کلمہ پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہو۔ یہ ایسا نازک معاملہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ اسلام کی بنیاد دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، کہ نماز کو قائم کرنا۔ اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے، اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے۔ اب وہ لوگ جو ایمان لے کر آ گئے، اللہ پر ایمان تو رکھتے ہیں، رسول اللہ کو آخری نبی اور آپ اللہ کا رسول مانتے ہیں، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو لیکن نہیں پڑھتے، تو وہ بھی سمجھ لیں کہ وہ پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہیں۔ وہ نام کے تو مسلمان ہیں، کیونکہ اسلام کا دوسرا رکن ہی کیا ہے؟ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، کہ نماز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام لانے کے بعد سب سے پہلی ذمہ داری جو لگائی ہے وہ نماز کی لگائی۔ تو اس سے اہمیت نماز کی بڑھتی ہے کہ اسلام لانے کے بعد جو سب سے پہلا کام کرنا ہے نا، وہ نماز پڑھنی ہے۔
وہ نماز کو قائم کرنا ہے۔ تو جو لوگ نمازوں سے دور رہتے ہیں، نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، تو ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کتنے بڑے فریضے سے دور ہے۔ اسلام کی بنیادی رکن کا دوسرا نمبر جو ہے، اسلام کے بعد جو دوسرا نمبر ہے وہ نماز، اس سے دور ہے۔ تو اپنے اسلام کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ میرا اندر کیسا اسلام ہے کہ میں نماز سے ہی دور ہوں، جو اتنی زیادہ جس کی اسلام نے تاکید کی ہے، تلقین کی ہے کہ نماز کے بارے میں یہ فضل، اور قیامت کے دن سب سے پہلے نمبر پر سوال بھی کس کا ہونا ہے؟ نماز کا ہونا ہے۔ جس کی نماز ٹھیک ہو جائے گی اس کے سارے معاملات اچھے ہوتے چلے جائیں گے، کہیں برے کہیں پھنسے گا بھی تو نماز کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نکال دیں گے۔ اور اگر جس کی نماز ہی خراب ہوگی، جس کی نماز کے اندر ہی سستیاں ہوں گی، جس کی نماز ہی انکمپلیٹ ہوگی، تو وہ شخص اس کے بعد جتنے بھی بہت سارے اچھے سے اچھے اعمال ہو، نماز کے اندر کوئی اگر پھنس گیا تو وہ سارے معاملات میں پھنستا ہی چلا جائے گا۔ تو یہ نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ فرمایا تیسرے نمبر پر اسلام کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ فرمایا وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، کہ زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ تیسرے نمبر پر اللہ کے رسول، دراصل اللہ کے رسول نہیں بلکہ اللہ، کیونکہ رسول اللہ کا فرمان اللہ کا فرمان ہوتا ہے۔ اللہ نے تیسرے نمبر پر جو اسلام کی بنیاد بتائی وہ کس چیز پر ہے؟ فرمایا زکوٰۃ کا دینا۔ زکوٰۃ کے دینا اسلام کے بعد سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے۔ تو جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو حیثیت دی ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے دیے ہیں کہ وہ زکوٰۃ دے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اسلام کے تیسرے رکن پر لازمی عمل کرے اور زکوٰۃ کو ادا کرے۔ چوتھے نمبر میں فرمایا حج ہے، اور پانچویں نمبر میں فرمایا رمضان کے روزے ہیں۔ کہ حج کرنا، اگر آپ کے پاس اتنی استطاعت، پیسے، سارے معاملات آ گئے، آپ کے اوپر حج فرض ہے، تو آپ کو لازمی ہے کہ حج کریں، وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنے۔ اچھا، اس کے اندر سے تین چیزیں جو ہیں وہ ہر انسان کے لیے ہے، ہر مسلمان کے لیے ہے، ہر بالغ کے لیے ہے، اور دو چیزیں کے اندر کنڈیشن ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے آئیں گے، آپ کے پاس وہ دن آئیں گے، آپ کے پاس یہ معاملات آئیں گے، آپ کی صحت ہوگی، تو آپ یہ کام کریں۔ تین چیز جو ہر مسلمان پر ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، رسول اللہ پر ایمان لانا، یہ ہر انسان پر فرض ہے اگر اسلام پہ چلنا چاہتا ہے۔ دوسرے نمبر پر نماز ہر انسان کے لیے فرض ہے، صحت مند ہو یا بیمار ہو، نماز کسی صورت معاف نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر روزہ، روزہ بھی ہر مسلمان پر فرض ہے، البتہ اگر کوئی بیماری ہے تو اس میں اللہ نے چھوٹ دی ہے، لیکن ایسے عام حالات میں رمضان کے روزے ہر کسی پر فرض ہے۔ اس کے اندر کسی کے پیسے کی ضرورت نہیں، کسی مال کی ضرورت نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ نماز پہ پیسے لگتے ہیں، نہ روزے کے اندر پیسے لگتے ہیں، نہ اللہ پہ ایمان لانے پر، رسول اللہ کو آخری نبی ماننے پر پیسے لگتے ہیں۔ تو یہ تینوں چیزیں تو ہر انسان کے اندر ہونی چاہیے، اینی ٹائم، ہر وقت ہونی چاہیے۔ رمضان کا مہینہ ہے تو روزہ ہر وقت انسان رکھے، اسی طرح نماز ہر دن پڑھے، کوئی دن چھوٹ نہیں ہے۔ اور دو چیزیں جو ہیں، جو حج ہے اور زکوٰۃ ہے، یہ دونوں چیزیں مال کے ساتھ شرط ہے کہ اگر کسی کے پاس مال آ جائے جس کے اوپر زکوٰۃ آ جاتی ہے، زکوٰۃ کا مسائل انشاءاللہ یہ نماز کے مسائل ختم ہو جائیں گے تو اس کے بعد زکوٰۃ کے مسائل تفصیل سے بات کریں گے، تو اس کے اندر زکوٰۃ کے تمام مسائل آ جائیں گے، کس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، کس پر نہیں ہے۔ تو یہ اسلام کی 5 بنیادیں بتا دیں کہ اللہ پر ایمان لانا، رسول اللہ پر ایمان لانا، اسی طرح نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج ادا کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اچھا، یہ اس حدیث کے اندر ایک دو باتیں اور کرنی ہے۔ اس حدیث کو ہم کل دوبارہ پڑھیں گے، اور اسی کے اندر ایک اور دو تین تشریحات ہیں جو اس حدیث کے اندر ہیں، وہ انشاءاللہ ہم کل کریں گے۔ آج وقت بہت تیزی سے آگے بڑھ گیا، ہمارے 2 موضوع ابھی باقی ہیں، تو اس کو ہم یہیں پر رکھتے ہیں۔ اسی حدیث پر ہم انشاءاللہ کل تھوڑی بات کریں گے، پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ تو یہ حدیث کے اندر سب سے پہلے 5 بنیادی باتیں اس کے اندر بتا دی گئی، کہ 5 بنیادی باتیں اس کے اندر یہ ہے کہ انسان کے اندر، ہر کسی کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ اچھا، کل نماز سے متعلق ہمارا سجدے تک معاملہ ہو گیا تھا۔ آج جو ہے ہمیں تشہد تک، اتحیات میں ہم بیٹھ جائیں گے تو اتحیات کے اندر ہم اتحیات پڑھنا ہے۔
تو اتحیات پڑھنے کے اندر ہم اتحیات پڑھیں گے، اور اس اتحیات میں بیٹھنے کا طریقہ بتا دیا کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے دونوں پاؤں سیدھے کی طرف سیدھے جانب نکال کر بیٹھ جائیں گی اور سمٹ کے بیٹھ جائیں گی، اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں سے پہلے پہلے رکھ لیں گی، اور ہاتھوں کو اپنی حالت پہ چھوڑنا ہے، نہ زیادہ کھولنا ہے نہ زیادہ بند کرنا ہے، اپنے ہاتھوں پر اپنی اپنی حالت پہ رکھنا ہے جیسی اس کی حالت ہے انگلیوں کی۔ اسی طرح مرد حضرات الٹے ٹانگ پہ بیٹھیں گے اور سیدھا ٹانگ پیچھے سے کھڑا رکھیں گے، یہ مرد حضرات کے بیٹھنے کا طریقہ ہے۔ اب انہوں نے اتحیات پڑھنی ہے۔ اتحیات کیا ہے؟ تو سب سے پہلے اتحیات کی ہسٹری بتا دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب معراج کا واقعہ ہوا تھا، آپ علیہ السلام جب اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اتحیات کے ذریعے آپ علیہ السلام کو ویلکم کیا تھا، آپ علیہ السلام کا استقبال کیا تھا، فرمایا تھا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، یہاں پہ اس کا جو ترجمہ ہے، فرمایا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اس موقع پر آپ علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا جب آپ علیہ السلام کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آپ علیہ السلام پہنچے تھے معراج کے وقت، فرمایا تھا کہ تمام زبانی عبادتیں، تمام بدنی عبادتیں، یعنی تمام زبانی عبادتیں، قولی عبادتیں، جو ذکر ہے اللہ کا، یہ ساری چیزیں، یہ عبادت، اور تمام بدنی عبادت یعنی نماز ہو گیا، اسی طرح روزہ ہو گیا، یہ ساری چیز سے جس میں بدن کا ہوتا ہے، جسم جس کے اندر لگتی ہے، جسم کی طاقت جس میں لگتی ہے، تو فرمائی یہ ساری عبادتیں اللہ آپ کے لیے ہیں، یعنی تمام زبانی عبادت اور تمام بدنی عبادت آپ کے لیے ہے، اور فرمایا والطیبات، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور اسی طرح فرمایا کہ تمام مالی عبادت یعنی زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اس میں جس کے اندر مال خرچ ہوتا ہے، یہ عبادت بھی کس کے لیے ہے؟ آپ کے لیے ہے۔ فرمایا والصلوات والطیبات، کہ صلاۃ اور درود ہو آپ کے اوپر، السلام علیکہ اب السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے اللہ کا جملہ ہے کہ اس موقع پر اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا السلام علیکہ ایہا النبی، اے اللہ کے اے نبی، آپ کو آپ کے اوپر سلامتی ہو۔ یہ اللہ کے نبی کو سلام کر رہے ہیں، اپنے نبی کو سلام کر رہے ہیں کہ سلامتی ہو آپ پر، ایہا النبی، اے نبی، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی طرف سے رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں۔ یہ اس کا ترجمہ۔ آگے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور ہم پر السلام علینا، ہم پر سلامتی ہو، اور تمام نیک بندوں کے اوپر بھی اللہ کی کیا ہو؟ سلامتی ہو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں، یہ آپ علیہ السلام کا جملہ، فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اللہ کے رسول محمد جو ہے وہ اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں اور رسول ہیں۔ یہ مکمل ترجمہ اتحیات کا ہے کہ تمام قولی، تمام بدنی، تمام مالی عبادت آپ کی ہے، آپ کو اللہ کے لیے ہے۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو اور اسی طرح برکتیں ہوں، اور السلام علیہ، تمام اللہ کے نیک بندوں کے اوپر اللہ کا سلام ہو، اور اشہد ان لا الہ، یہ سلام آپ علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا کہ اب تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، نیک بندے ہوں گے، تو وہاں پر ہی اللہ کے نبی نے سلام کیا کہ تمام نیک بندوں پر اللہ کا سلام ہو۔ اور اسی طرح پھر دوسرے کلمے کا جز کہ اللہ کے سوا کوئی معبود کے لائق نہیں ہے، اور اللہ ہی اللہ کے رسول، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہیں اور نبی ہیں۔ اچھا، اس کو ہم تھوڑا یہیں پہ رکھتے ہیں اتحیات کو، ابھی تھوڑی سی بات کرنے میں تھوڑی سی مشکلات ہو رہی ہے، تو اس کو ہم آج کا ٹاپک یہیں پہ کرتے ہیں، کل ہم تھوڑی نوافل کے اوپر بات کر لیں گے اور اس کے بعد پھر آگے کنٹینیو کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔